بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعا وہ معجزہ ہے جس کی کوئی انتہا نہیں۔ دعائیں تو اللہ کی سب سے زیادہ پیاری ہوتی ہیں، اور ٹوٹی پھوٹی دعائیں جن کو جوڑنے کے لیے الفاظ ہی نہیں ملتے، جنہیں ترتیب دینے کے لیے ہمارے پاس ہنر نہیں ہوتا، وہ دعائیں اللہ کی سب سے لاڈلی دعائیں ہوتی ہیں، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ ہم نے اپنے درد کے کس مقام پر مانگی ہیں اور کتنی تڑپ سے مانگی ہیں کہ زبان بھی انہیں بیان کرنے سے قاصر ہوگی۔ اللہ کو اپنے بندے پر بڑا پیار آتا ہے جب اس کا بندہ آدھی ادھوری دعائیں کر کے کہتا ہے کہ اب کیا کہوں، کیسے کہوں، کیونکہ تو سب جانتا ہے، میری خاموشی سمجھ لے۔ پھر اللہ بھی یہ کہتا ہے، لو پھر جان گیا، سن لیا میں نے، اور اب تیار ہو جاؤ، میں عطا کرنے والا ہوں تمہاری ساری بے ترتیب دعاؤں سے، تمہارے نصیب کو ترتیب دینے والا ہوں۔ پھر چیزیں اپنی جگہ واپس آ جاتی ہیں۔ کیسے دل کی بکھری ہوئی دنیا سمٹ جاتی ہے، تو پھر مانگتے رہیں، الفاظ نہ ملیں تو رو دیں، کیونکہ وہ سب سمجھتا ہے، وہ تو چونٹی کی دھڑکن بھی سنتا ہے۔ ہمیں تو پھر اس نے اشرف المخلوقات کا درجہ دیا ہے، ہم سے تو اس نے سب سے زیادہ محبت کی ہے۔ دعائیں یا تو آپ کے نصیب کو ترتیب دے کر آپ کے مطابق کر دیتی ہیں، یا پھر آپ کو ترتیب دے کر اللہ مطابق کر دیتی ہیں، لیکن رد کبھی نہیں ہوتی۔ جب کبھی ہم جائے نماز پر اللہ سے مانگنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو آنکھوں سے نہ آنسو نکل پاتے ہیں اور نہ ہی زبان سے کوئی الفاظ، کوئی دعا لفظوں کی شکل میں کہی جاتی ہے، بس عجیب سی کیفیت ہوتی ہے۔ دل تو تب چیخ چیخ کر کہہ رہا ہوتا ہے، یا اللہ اب آپ کے کن کی ضرورت ہے، لیکن لب اس درد کو بیان کرنے سے قاصر ہوتے ہیں۔ تب اسی لمحے تمہاری دعا اللہ سے نہیں بلکہ اللہ کے دل سے گفتگو ہوتی ہے۔ جب ٹوٹا ہوا دل فوراً اللہ کی بارگاہ میں جا کر اپنی کرچیوں کو سمیٹنے کی التجا کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے اپنی مدد نہیں بھیجتا، بلکہ اللہ خود اس کی کرچیاں سمیٹتا ہے۔ اللہ تب وسیلے نہیں بناتا بلکہ اللہ خود وسیلہ بن جاتا ہے۔ تمہاری خاموشی اللہ کے ہاں بہت زور کا شور مچاتی ہے، اتنا شور کہ آسمانی مخلوق اس چپ کی آواز سے چونک اٹھتی ہے، اور وہ پھر ساری مخلوق تمہارے حق میں اللہ سے مدد کی دعا کرتی ہے۔ جو درد سے تڑپ رہا ہے اسے شفا دے دے، اس کے لیے کن فرما دے۔ جب آسمان تمہاری آواز سے لرز سکتا ہے تو سوچو اس رب کی کیفیت جس نے فرمایا کہ میں تمہاری شارک سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ سوچو تمہاری جس خاموشی کا شور اس عرش تک نہیں پہنچ سکتا، کیا تمہارے دل میں بسنے والے اللہ نہیں سن سکتا؟ وہ سب سنتا ہے، وہ سب جانتا ہے۔ جب تم کچھ نہیں کہتے، اور تب بھی جب تم کچھ کہنا نہیں چاہتے، وہ دھڑکن ہے، وہ دھڑکنوں کو سنتا ہے، پھر ایسے معجزے کرتا ہے کہ دل پھر سے جی اٹھتا ہے، دھڑکنیں پھر سے بحال ہو جاتی ہیں، اور ویران آنکھیں شکر سے بھر جاتی ہیں، اور کرچیاں سمٹ جاتی ہیں، اور شفا بھی مل جاتی ہے۔ دعاؤں کی طاقت کو ہم بہت کم سمجھتے ہیں، حالانکہ قرآن کھول کر دیکھا جائے تو سارے معجزے، سارے کرشمے، سارے منظر، سارے نصیب صرف دعاؤں سے بدلتے ہیں۔ دعا تو آپ اور اللہ کے درمیان ہونے والی باتیں ہیں، وہ باتیں جو ہم دنیا میں کسی سے بھی نہیں کر سکتے، وہ باتیں جس میں ہم کسی کو شامل نہیں کر سکتے۔ وہ دو جہانوں کا مالک خصوصی طور پر آپ کی باتیں سننے کے لیے آپ کے ساتھ بیٹھتا ہے، آپ کا دوست بن کر، آپ کا رازدار بن کر، آپ کا مالک بن کر، آپ کا خیر خواہ بن کر۔ اس نے تمہیں دعا کا راستے دکھایا ہے،
تم اللہ کے فیصلوں کے پیچھے چھپی حکمت کو نہیں جان سکتے۔ دعا کرتے رہا کرو۔ دعاؤں کو بھی کیسے معجزے میں بدلنا ہے وہ اللہ کا کام ہے، کیونکہ وہ اپنا کام کرنا بخوبی جانتا ہے۔